فبالله كم تستطب القروح ويبرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ آج ہم آیت الکرسی کی تفسیر جانیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی، اور اس تفسیر کے ہم نوٹس بنائیں گے۔ آپ بھی ایک ڈائری لیں اور اس میں مین سورہ کے نوٹس بنائیں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آئے۔ اور یہ جو سورہ ہے یہ قرآن کی بہت پیاری سورہ ہے، کیونکہ اس سورہ میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بے پناہ تعریف کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بات اس سورہ میں کی گئی ہے۔ اور یہ سورہ تو جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد فوراً یہ سورہ پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک بات مطلب نوٹ کر لیں آپ کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، آپ کا نماز میں ادھر ادھر دھیان جاتا ہے، تو میں یہی کہوں گی کہ ہم جو نماز کے اندر جو سورہ پڑھتے ہیں ہمیں سب کی تفسیر پتہ ہونی چاہیے، ہمیں سب کی میننگ پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم جب اس کو پڑھیں تو اس کو اپنے مائنڈ میں نا ٹرانسلیٹ کریں، تاکہ ہمارا پورا فوکس کس پر رہے، اپنے اللہ پر رہے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے مین چیز ہے، اور حقیقتی اس سورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی تعریف ہی بیان کی گئی ہے، اور جب ہم اس کو فرض نماز کے بعد جب ہم 5 ٹائمز کی نماز پڑھیں گے اور ہر فرض نماز کے بعد اس سورہ کو پڑھیں گے تو کیا فرمان ہے کہ جو بندہ اس سورہ کو پڑھتا ہے اور اس میں اس انسان میں اور جنت کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے موت کے۔ تو کتنی پیاری سورہ ہے، تو یہ ضرور لازمی پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد۔ اور یہ قرآن کی بہت پاورفل سورہ ہے، اس کو پڑھے جانے سے ہم اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مطلب جو پریشانیاں آتی ہیں ان سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی میں نا ایک دم نا لے آئیں، مطلب جہاں بھی آپ جائیں، یا پھر آپ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھا کریں، اور اللہ کے کلام کو جاننا اور اس کو میننگ کے ساتھ جاننا۔ تو اگر آپ نے یہ جان لیا اللہ نے فرمایا کیا ہے ہر ایک چیز میں، اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے ہر ایک آیت میں، تو اس کو اپنے دل میں اتار لیں قرآن پاک کو، آپ کو نا زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ تو آپ زندگی ایسی بسر کریں جیسے کہ اللہ کو پسند ہے، اور جیسے اللہ نے کہا ہے کہ آپ زندگی ایسی بسر کریں، کیونکہ زندگی آپ جب جی ہی رہے ہیں تو زندگی کو ایسا مطلب جئیں کہ جیسے کہ اللہ کو پسند ہے، تاکہ ہماری آخرت بن جائے، تاکہ ہم آخرت میں بھی سنور جائیں، تاکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ بس دنیا میں آپ لگے ہوئے ہیں سارا ٹائم دنیا کو دے رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ آپ آخرت کے لیے بھی وقت دیں۔ آپ کی زندگی تب زیادہ خوبصورت ہوگی جب آپ اللہ کے حکم کو فالو کریں گے، آپ اللہ کے احکامات کو فالو کریں گے، آپ قرآن پاک کو سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ اتنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں، اللہ 10 قدم ہماری طرف بڑھاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ اور دیکھو کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ بے حد خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اس سے ہم رات دن مانگیں، مطلب دن و رات اس سے مانگیں، وہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے یہی چیز مانگتا رہتا ہے، بلکہ وہ بے پناہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے، اور مجھ سے ہی وہ مانگتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کی نعمت ہی ہمارے اوپر اتنی ہے کہ ہم اس دنیا میں جب تک رہیں گے نا، اور ہر ایک سانس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، حقیقتی طور پر ہم اللہ کا وہ شکر ادا نہیں کر پائیں گے جیسے کہ شکر کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم غور نہیں کرتے کیونکہ اللہ کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہم تو بس اس دنیا کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں جو ایک عارضی دنیا ہے، جو فنا ہو جانے والی دنیا ہے۔ حقیقتی جو ہمارا گھر ہے وہ آخرت کا، جس کو ہم اب نہیں بنا رہے ہیں، لیکن ہم یہی ہے نا، جیسا ہم دنیا میں آج بو رہے ہیں تو وہ اس کو ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ تو ایسا اگر آپ دنیا میں رہ رہے ہیں تو ایسا اپنے آپ کو بنائیں تاکہ آخرت میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو، آخرت میں آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اور اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی فرمائی گئی ہے، اللہ کی شان، اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔
اور اللہ کو جاننا ہمارے دین کی بنیاد ہے کہ اللہ کی تعریف کیا کیا ہے، اللہ کی فضیلت کیا کیا ہے، اس کو جاننا ہمارے دین کی کیا ہے، بنیاد ہے۔ اور اس سورہ کا آغاز جو ہوا ہے وہ کلمہ طیبہ سے ہوا ہے، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ یہ ایک پہلا کلمہ اور الحمدللہ، جب لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کیا ہے، ایک بہت پیاری دعا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا ورد کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے، آپ کے اوپر اتنی ہی رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کے لیے دنیا اور آخرت اتنی ہی آسان ہوں گی، آپ کی زندگی اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ تو آپ اپنی زندگی نا اللہ کے شکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اور ہر ایک چیز میں صبر کے ساتھ بسر کریں۔ پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اوپر آپ غور کرنا، کیسے آپ کی زندگی سے ہر ایک پریشانی، ہر ایک مشکلیں آپ سے دور کر دی جائیں گی، آپ کے لیے زندگی آسان کر دی جائے گی، آپ کی ہر مشکلیں آپ سے دور کر دی جائیں گی۔ اور اس آیت الکرسی میں اللہ کی تعریف بے پناہ کی گئی ہے، اور کیا کہا گیا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا بنی اس سے پہلے بھی تھا، اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی قیامت کے بعد بھی اللہ ہی ہمیشہ رہے گا۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں زمین و آسمان میں، تو کیا ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی اونگ آتی ہے اور نہ کوئی نیند آتی ہے، اور وہ ہر ایک قسم کے ڈیفیکٹ سے پاک ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف اسی کا ہے، یعنی صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ ہر چیز کا اونر ہے، وہ ہر چیز کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے، اور اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، اور ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے، عظمت والا ہے، پاک ہے، رحم کرنے والا ہے، اور ہم سب کی دعائیں غور سے سننے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری پریشانی کو دور کر دے، کیونکہ وہی ہے ہماری ہر پریشانی کو دور کرنے والا، ہماری ہر دعاؤں کو سننے والا، اور بڑے غور سے اور پیار سے سننے والا۔ اور اس سے اپنی ہر زندگی کی آپ اپنی بات شیئر کریں، اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی پر امید رکھیں، یقین رکھیں، کیونکہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ دیتا ہے لیکن وہ وقت پر دیتا ہے، اور وہ ہماری زندگی میں ہر ایک چیز کو بہتر نہیں بہترین کر کے نوازتا ہے۔ ہم نا اس چیز پر غور نہیں کرتے، تھوڑی سی کوئی پریشانی آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، کیسے ہوگا، تو ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اور ہم اس دنیا میں ان چیزوں کو سوچ کے بڑا ہی اپنی لائف میں نا ڈسٹریس لے آتے ہیں، انگزائٹی میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے غلط ہے۔ اور ایک بات اور، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ پہ یقین بھی نہیں کرتے، پھر بھی ہم ٹینشن لیتے ہیں، اور اللہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھ سے مانگ کر آپ بالکل بھی اداس نہ ہوں، آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لو، مطلب آپ بالکل ٹینشن فری ہو جاؤ۔ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بس اللہ سے مانگنا۔ آپ اللہ کی نماز پڑھیں، قرآن کو وقت دیں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، استغفار کی تسبیح پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ۔ آپ اللہ کی بنائی چیزوں پر غور کریں، آپ یہ غور کریں کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی ہیں، کتنی رحمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں۔ آپ غور کریں اس چیز پر، آپ وقت نکالیں اللہ کے لیے۔ ہم اپنی ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس ویڈیو کے اندر، آئی ہوپ آپ انہیں اپنی زندگی میں ضرور فالو کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ اٹھا سکیں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ میں اور آپ اگلی ویڈیو کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکیں۔ اللہ حافظ۔